بیداری کی لہریں موجیں مار رہی ہیں، دنیا حقیقی امن اور انصاف کی جانب بڑھ رہی ہیں، صدر احمدی نژاد۔ بحران شام کے حل کے لیے 4 فریقی اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہیں صالحین۔ امریکہ اور سعودی عرب پر آمریت کی حمایت کر رہے ہیں، بحرین اپوزیشن کا الزام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ خبرنامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس سے خبریں @sahartv.ir/ اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sahartv.ir/iOS، urdu.sahartv.ir/Android اور urdu.sahartv.ir/live۔ اور لیجیے اب تفصیل کے ساتھ آج کا خبرنامہ پیش خدمت ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد تسلط پسند طاقتوں کے اقتصادی مفادات کو دنیا میں بدامنی کی اصل وجہ قرار دیا ہے۔ اتوار کی شام شمالی مغربی ایران کے صوبے مشرقی آذربائیجان میں طلباء اور دانشوروں کے ایک گروپ سے بات چیت کرتے ہوئے صدر احمدی نژاد نے کہا کہ تسلط پسند طاقتیں اپنی اقتصادی مشکلات کے حل کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں بدامنی پھیلا رہی ہیں تاکہ ان علاقوں کے عوام کی دولت لوٹ سکیں۔ صدر احمدی نژاد نے اپنے خطاب میں خطے کے ملکوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی سازشوں کی جانب بھی اشارہ کیا اور یہ بات زور دے کر کہی کہ عالمی سامراجی طاقتیں قوموں کی دولت و ثروت کو لوٹنے کے لیے ان کے درمیان اختلافات کے بیج بوتی چلی آ رہی ہے۔ صدر نے بر اعظم افریقہ، مشرق وسطی اور مشرق بعید کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تسلط پسند طاقتوں نے جمہوریت کے قیام کے نام پر مشرق وسطی میں قدم رکھا تھا، لیکن عراق اور افغانستان میں سوائے بد امنی کے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ صدر احمدی نژاد نے کہا کہ دنیا میں بیداری کی لہر پیدا ہو گئی ہے اور لوگ حقیقی معنی میں امن و انصاف کے قیام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اس سے قبل صوبہ مشرقی آذربائیجان کے شہر تبریز میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر احمدی نژاد نے کہا تھا کہ تسلط پسند طاقتیں مختلف بہانوں سے ملت ایران پر سنگین دباؤ ڈال رہی ہیں۔ انہوں نے تسلط پسند طاقتوں کو مشورہ دیا کہ وہ ملت ایران کے حقوق کو تسلیم کر لیں کیونکہ ایرانی عوام منطق، مذاکرات اور دوستی پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے کہا ہے کہ ایران بحران شام کے حل کے لیے ترکی، مصر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ یہ بات انہوں نے تہران میں گئی بیساو کے وزیر خارجہ فرستینیو فردوت ایمبالی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ علی اکبر صالحی نے کہا کہ ایران شام کے بارے میں 4 فریقی اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ یہ اجلاس جس ملک میں بھی ہوگا ایران اس میں شرکت کرے گا۔ انہوں نے قاہرہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ایران، ترکی اور مصر کے سربراہوں کی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مصر کے صدر محمد مرسی نے بحران شام کے حل کے لیے جو تجاویز پیش کی تھیں ایران نے ان سے اصولی اتفاق کیا تھا، تاہم اپنا موقف بھی واضح کر دیا تھا۔ علی اکبر صالحی نے مزید کہا کہ وہ بہت جلد مشرقی افریقہ کے ملکوں کا دورہ کریں گے جس کا مقصد ان ملکوں کے ساتھ اقتصادی، سیاسی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینا ہوگا۔ گینی بیساو کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک تہران کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے ایران اور گینی بیساو کے درمیان تعلقات کی موجودہ سطح پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ حزب اللہ لبنان نے کہا ہے کہ وہ ملک کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی تمام سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ المنار ٹی وی کے مطابق حزب اللہ لبنان کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے سربراہ سید ہاشم صفی الدین نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ شام میں تخریب کاری اور بدامنی کا جو کھیل کھیل رہا ہے اس کا مقصد اس ملک کی تقسیم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی سازشیں صرف شامی سرحدوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ عراق، تیونس،
مصر اور لبنان بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ انہوں نے حیفا میں نامعلوم ڈرون طیارے کی پروازوں کے بارے میں اسرائیلی حکام کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکام اس بہانے لبنان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں، حالانکہ صہیونی حکام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان دھمکیوں میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے ملک میں فرقہ وارانہ فتنہ پھیلنے کے نتائج کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے اس کو عراق کے خلاف بیرونی سازش قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ بزرگ مذہبی پیشوا آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے نمائندے نے تمام سیاستدانوں سے ملک کی سالمیت کے لیے متحد ہو جانے کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب عراقی سیکیورٹی ذرائع نے فوجی اہلکاروں کے قتل میں ملوث 2 اہم ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ عراقی ذرائع کے مطابق 5 فوجیوں کے قتل میں ملوث 2 ملزموں کی گرفتاری قبائل کے تعاون سے صوبہ الانبار سے عمل میں آئی ہے۔ ایک اور اطلاع یہ ہے کہ عراقی فوج نے شمالی شہر موصل کے نواحی علاقے جرن کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس پر کئی دن قبل دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ جرن پر قبضہ کرنے والوں نے فوج کے اعلیٰ افسر کو یرغمال بنانے کے بعد اس علاقے پر قبضہ کیا تھا۔ مسلح افراد نے 19 اپریل کو صبح کرکوک میں 5 فوجیوں کو قتل کر دیا اور بعد ازاں الحویجہ میں دھرنا دے کر بیٹھے لوگوں کے درمیان روپوش ہو گئے تھے۔ عراقی سیکیورٹی اہلکاروں نے ملزموں کی گرفتاری کے لیے خصوصی آپریشن شروع کیا تھا، جو فوج اور مسلح افراد کے درمیان جھڑپوں میں تبدیل ہو گیا۔ ان جھڑپوں میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ الحویجہ میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد القاعدہ اور کالعدم باس پارٹی کے مسلح عناصر نے بغداد اور کئی دیگر شہروں میں عراقی شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ان حملوں میں اب تک 250 سے زائد افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال کے آخری مہینوں کے دوران عراق کے شہروں الانبار، نینوا، صلاح الدین، کرکوک اور دیالہ میں بدامنی اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو اب تک جاری ہے۔ بعض قیدیوں کی رہائی، کالعدم باس پارٹی کے عناصر سے سرکاری اداروں کو پاک کرنے سے متعلق خصوصی قانون کی منسوخی احتجاجیوں کے اہم مطالبات میں شامل ہے۔ حکومت عراق نے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بعض صوبوں اور شہروں میں مسائل کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی کمیٹیاں قائم کی تھیں اور حتیٰ بہت سے قیدیوں کو رہا بھی کر دیا تھا، لیکن حکومت کے تمام تر اقدامات کے باوجود عراق کے بعض سنی آبادی والے علاقوں میں بدامنی کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی نے ملک میں قبائل اور فرقہ وارانہ فتنہ پھیلنے کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ وزیر اعظم نوری المالکی کا کہنا ہے کہ بدامنی کے حالیہ واقعات میں غیر ملکی قوتوں کا ہاتھ ہے، جن میں ترکی، سعودی عرب اور قطر پیش ہیں، جن کا مقصد عراق کو کمزور اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے مارٹن کوبلر نے بھی عراق میں جاری بدامنی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے دور اندیشی کا مظاہرہ کریں۔ عراق کے بااثر مذہبی رہنما آیت اللہ سیستانی کے نمائندے نے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ارکان پارلیمان سے کہا ہے کہ وہ اپنی عوامی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے آگے آئیں۔ آیت اللہ سیستانی کے نمائندے احمد صافی نے کربلائے معلیٰ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بے گناہوں کا قتل کرنے والوں کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے ملک کی تمام سیاسی قوتوں سے اپیل کی کہ وہ عراق کی عرضی سالمیت اور عوام کے تحفظ کی خاطر متحد ہو جائیں۔ عراق کے بعض ارکان پارلیمان نے بھی کہا ہے کہ ملک کی بدامنی میں القاعدہ اور کالعدم باس پارٹی کے عناصر ملوث ہیں۔ انہوں نے حکومت عراق سے اپیل کی کہ وہ ملک کو بحران سے بچانے کے لیے انتہا پسندی اور باسی عناصر کا راستہ روکنے کی کوشش کرے۔ بحرین میں شاہی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت نے ایک بار پھر حکومت پر عوام کی سرکوبی کا الزام لگایا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جمعیت وفاق ملی کے جنرل سیکرٹری خلیل مرزوق نے دارالحکومت منامہ میں ایک بڑے احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاہی حکومت عوامی مظاہروں کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اب تک کوئی ایسا اقدام نہیں کیا ہے جس سے بحران کے حل کے لیے اس کی نیک نیتی کا پتہ چلتا ہو۔ جمعیت وفاق ملی کے جنرل سیکرٹری نے حکومت کی جانب سے جاری مذاکراتی عمل کو ایک ڈھونگ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے پرتشدد اقدامات اس حکومت کے عوام مخالف ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب اور امریکہ کی حمایت کو بحرینی عوام کے خلاف آل خلیفہ حکومت کے سرکوب درانہ اقدامات کی اہم وجہ قرار دیا۔ واضح رہے کہ بحرین میں فروری 2011 سے انقلابی تحریک جاری ہے اور لوگ ملک میں جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مشرقی افغانستان میں غیر ملکی فوجیوں کے حملے میں کم از کم 3 عام شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔
یہ حملہ مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار کے ضلع چپرہار میں کیا گیا۔ ایک اعلیٰ صوبائی عہدیدار نے بتایا ہے کہ غیر ملکی فوجیوں نے اتوار کے روز کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں پر اچانک فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی فوجیوں نے گزشتہ روز بھی اسی شہر میں فائرنگ کر کے 70 عام شہریوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سن 2012 کے آخری 6 مہینوں کے دوران افغانستان میں 1140 عام شہری ہلاک اور 2000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 30% تعداد خواتین اور بچوں کی بتائی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش میں کثیر المنزلہ عمارت منہدم ہونے کے سانحے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 370 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ جائے حادثہ پر آگ بھی لگ گئی جس پر قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ کے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا ہے کہ امدادی کارکن اتوار کے روز عمارت کے ملبے سے ایک زندہ خاتون کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ کہا جا رہا ہے کہ مذکورہ خاتون، جو اس سانحے میں زندہ بچنے والی آخری زخمی تھی، آتش سوزی کے نتیجے میں ہلاک ہو گئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 377 تک پہنچ گئی ہے۔ اس سے پہلے امدادی کارکنوں نے تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے مزید 4 افراد کو زندہ نکال لیا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق ملبے کے نیچے دبے افراد کے زندہ بچ جانے کی امید ختم ہو جانے کے بعد اب ملبہ ہٹانے کے لیے کرینوں کی مدد لی جا رہی ہے۔ اس سانحے کے تعلق سے 6 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں 3 مالکان اور عمارت کی ڈیزائن کرنے والے 2 انجینئرز شامل ہیں۔ دریں اثنا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے دارالحکومت ڈھاکہ کی سڑکوں پر مظاہرے کیے ہیں، جس کے دوران کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے استعمال کیے اور کئی مقامات پر لاٹھی چارج بھی کیا۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں ہزاروں لوگوں نے مظاہرے کر کے روزگار بیمہ سسٹم میں مجوزہ سرکاری اصلاحات کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین مونٹریال کی سڑکوں پر آئے اور انہوں نے روزگار بیمہ قانون میں سرکاری اصلاحات کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرے میں کسان اور سیزنل ورکروں کے علاوہ انسانی حقوق اور لیبر یونینوں کے ارکان شریک تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجوزہ اصلاحات کی وجہ سے انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں شدید تشویش لاحق ہے اور کوئی دوسرا ذریعہ معاش تلاش کرنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری اصلاحات کے تحت محنت کشوں کو اپنی تنخواہوں میں 30% تک کمی کے قبول کرنا ہوگا۔ اس قانون پر عمل درآمد کے اعلان کے بعد سے پورے کینیڈا میں زبردست مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کینیڈا نے کہا ہے کہ نئے قانون کے تحت سن 2013 کے کرنٹ ایکسپینڈیچر کی مدد میں $12.5 ملین کی، جبکہ 2014 میں $33 ملین کی بچت ہوگی۔ اور ناظرین، آخر میں ایک بار پھر آج کی اہم ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بیداری کی لہریں موجیں مار رہی ہیں، دنیا حقیقی امن اور انصاف کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ صدر احمدی نژاد ایران بحران شام کے حل کے لیے 4 فریقی اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ علی اکبر صالحی امریکہ اور سعودی عرب بحرین میں آمریت کی حمایت کر رہے ہیں، بحرین اپوزیشن کا الزام۔ اور یہیں آج کا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ خبرنامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے خبریں @sahartv.ir/ اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ پڑھ رہی ہیں صدر احمدی نژاد بحران شام کے حل کے لیے 4 فریقی اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہیں صالحی۔
بیداری کی لہریں موجیں مار رہی ہیں، دنیا حقیقی امن اور انصاف کی جانب بڑھ امریکہ اور سعودی عرب پر آمریت کی حمایت کر رہے ہیں، بحرین اپوزیشن کا الزام۔ urdu.sahartv.ir/ios urdu.sahartv.ir/android اور urdu.sahartv.ir/live اور لیجیے اب تفصیل کے ساتھ آشا خبرنامہ پیش خدمت ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد تسلط پسند